الحمد لله والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وأهل بيته وبارك سلم تسليما كثيرا أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن العزيز والفرقان الحميد: فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. صدق الله مولانا العظيم. معزز محترم، قابل صد واجب الاحترام ناظرین کرام، امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ بخیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے۔ آج میں آپ کے سامنے ایک بہت ہی اہم موضوع لے کر حاضر ہوا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم آپ کو ایک بہت ہی بڑی قیمتی سرمایہ سے ہم آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سرفراز فرمایا ہے۔ وہ بہت بڑی عظیم نعمت ہے ہمارے لیے۔ ہم کیا سوچتے ہیں، ہمارے پاس کوئی قیمتی شے ہوتی ہے، بہت بڑا خزانہ ہوتا ہے یا بہت زیادہ نقد پیسے ہوتے ہیں، تو ہم اس کی کس طرح حفاظت کرتے ہیں؟ ہم بہت محتاط رہتے ہیں، پوری رات جاگتے ہیں اس کی حفاظت میں، تو کوئی ڈاکو اس کو اچک نہ لے، کوئی رہزن اس پر رہزنی نہ کر دے، کوئی لے کے اس کو بھاگ نہ جائے۔ پوری بے قراری اور حالت اضطراری میں پوری رات کٹ جاتی ہے، بے قراری اور اضطرابی میں پوری رات کٹتی ہے۔ تو اس سے کہیں زیادہ ہمارے اوپر ضروری ہے کہ اس خزانے کا، اس نعمت کا، اس دولت عظمیٰ کا ہم حفاظت کریں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم آپ کو بنا مانگے عطا فرمایا ہے۔ وہ نعمت ہے ایمان کی نعمت، ایمان کی دولت۔ یہ بہت بڑی دولت ہے، یہ بہت بڑا سرمایہ ہے جو اللہ نے ہم آپ کو عطا فرمایا۔ ایمان کی حفاظت کریں، چاہے ہمیں جلا دیا جائے، چاہے ہمیں مار دیا جائے، چاہے ہمیں توپوں کے سامنے کھڑا کر دیا جائے، لیکن پھر بھی ہمیں چاہیے کہ اپنے ایمان سے ایک لمحہ کے لیے اپنے ایمان سے ہم دستبردار ہوں۔ یہ بہت ہی قیمتی شے ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت تک کے آنے والے انسانوں کو عمل کر کے بتا دیا کہ ایمان کی حفاظت کے لیے کہاں تک جایا جا سکتا ہے، اور صحابہ نے بھی عمل کر کے بتا دیا۔ آج ہمارے ایمان پر پیسوں کے ذریعے سے حملہ ہوتا ہے، عہدوں کے ذریعے سے حملہ ہوتا ہے، ملازمت کے ذریعے سے حملہ ہوتا ہے، لڑکیوں کے ذریعے سے حملہ ہوتا ہے۔ تو یہ حملے کوئی نیا حملہ نہیں ہے، یہ سب پرانے حربے اور حملے ہیں جو نبوی دور میں بھی ہمارے نبی کو خریدنے کی کوششیں کی گئی، اور اہل عرب اور کفار و مشرکین نے ہمارے نبی سے کہا تھا، میں تمہیں دولت بھی دوں گا، میں تمہیں عہدہ بھی دوں گا، میں تمہیں حکومت بھی دوں گا، میں تمہیں بادشاہ بنا دوں گا، اور عرب کے خوبصورت حسین و جمیل لڑکی کو تمہارے سامنے کھڑا کر دوں گا، جن لڑکیوں پر تم انگلی رکھتے چلے جاؤ گے وہ ساری لڑکیاں تمہارے نکاح میں دے دوں گا، لیکن تم اس ایمان کو چھوڑ دو، اس دعوت کو چھوڑ دو، جو شریعت لے کر آئے، جو نظام لے کر آئے، جو قرآن لے کر آئے، جو تہذیب و تمدن لے کر آئے، جو سیویلائزیشن لے کر آئے، اسے چھوڑ دو، یہیں پہ ہر چیز دینے کے لیے تیار ہو۔ میرے نبی نے کیا کہا، میرے دائیں ہاتھ میں تم سورج رکھ دو، اور دائیں ہاتھ میں تم مجھے سورج رکھ دو، اور بائیں ہاتھ میں مجھے چاند رکھ دو، تم مجھے کہو اس دعوت سے دستبردار ہو جانے کے لیے، اس توحید سے دستبردار ہو جانے کے لیے، میں کبھی ایسا نہیں کر سکتا۔ سورج اور چاند سے کیا مراد ہے؟ سورج کے اندر جلال ہے، چاند کے اندر جمال ہے، سورج کے اندر حرارت ہے، چاند کے اندر خلقی ہے، سورج کے اندر شدت ہے، چاند کے اندر تلطف اور ترحم ہے۔ تو سورج سے تشبیہ سے مراد یہ ہے، تم مجھے ڈراؤ گے، تم مجھے دھمکاؤ گے، تم مجھے مارنے کی دھمکی دو گے، تم میرے ملک سے نکالنے کی دھمکی دو گے، تم میرے سامان لوٹنے کی دھمکی دو گے، میں پھر بھی اس توحید سے دستبردار نہیں ہو سکتا۔ چاند کے اندر جمال ہے، اس تشبیہ سے کیا مراد ہے؟ یعنی کہ چاند کے اندر جمال ہے، یعنی دولت کے اندر مجھے تم دولت کے ذریعے سے خریدنا چاہو گے، حکومت کے ذریعے سے خریدنا چاہو گے، اور عہدہ کے ذریعے سے خریدنا چاہو
گے، پیسوں کے ذریعے سے خریدنا چاہو گے، لڑکیوں کے ذریعے سے خریدنا چاہو گے تو مجھے خرید نہیں سکتے، میں اپنے ایمان کا سودا نہیں کر سکتا۔ یہ تو روز اول ہی سے یہ حملے ہو رہے ہیں۔ میرے نبی نے استقامت سے کام لیا، آپ نے ایمان کا سودا نہیں کیا، آپ نے دولت کو بھی ٹھکرا دیا، حکومت کو بھی ٹھکرا دیا، عہدوں کو بھی ٹھکرا دیا، اور عرب کے حسن و جمال والی لڑکیوں کو آپ نے ٹھکرا دیا، اور قیامت تک کے آنے والے انسانوں کو بتا دیا ایمان کی حفاظت کے لیے کہاں تک جایا جا سکتا ہے۔ ہمارے نبی گئے آخر تک۔ آج ہمیں کیا ہے، جو دولت اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم آپ کو عطا فرمائے بہت قیمتی چیز ہے، یہ دنیا کے کوئی قیمتی شے ایمان کا مقابلہ نہیں کر سکتا، نہ زمین اس کا مقابلہ کر سکتا ہے، نہ کر سکتی ہے، نہ زمین اس ہمارے ایمان کا جو اللہ نے ہمیں ایمان عطا فرمایا ہے، یہ زمین بھی اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی، آسمان بھی اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا، ستارے بھی اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے، چاند اور سورج بھی اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ یہ چاند سے بھی زیادہ عظیم ہے، یہ سورج سے بھی زیادہ عظیم ہے، یہ آسمانوں سے بھی زیادہ عظیم ہے، یہ زمین سے بھی زیادہ عظیم ہے۔ یہ بہت ہی عظیم نعمت ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم آپ کو عطا فرمایا ہے۔ ہمارے نعمت کے جو اللہ نے ہم آپ کو ایمان کی دولت عطا فرمایا ہے، اس کے اندر بقا ہی بقا ہے، دوام ہی دوام ہے۔ سورج کے اندر دوام نہیں، چاند کے اندر دوام نہیں، آسمان کے اندر بقا نہیں، زمین کے اندر بقا نہیں، یہ سب ختم ہو جائے گی۔ سورج بھی ختم ہو جائے گا، چاند بھی ختم ہو جائیں گے، زمین بھی ختم ہو جائے گی، آسمان بھی ختم ہو جائے گا، لیکن ہمارا ایمان ختم ہونے والا نہیں ہے۔ یہ اتنی عظیم نعمت ہے، اسے ہمیں حفاظت کرنی چاہیے۔ مارکیٹ میں ایسے ہمیں بیچنا نہیں چاہیے۔ اگر ہم اپنے ایمان کو ایسے ہی چند ٹکوں پہ چند پیسوں پر اپنے ایمان کو ہم فروخت کر رہے ہیں تو دنیا تو آپ کو وقتی طور پہ مل جائے گی، لیکن ہمیشہ کے لیے آپ ناکام ہو جائیں گے۔ جب اللہ کے سامنے کھڑا کیا جائے گا تو جب اللہ تبارک و تعالیٰ یہ حکم کرے گا وَسِيقَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِلَىٰ جَهَنَّمَ زُمَرًا، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کفار و مشرکین سے، ملحدین سے اللہ کہے گا ان لوگوں کو جانور کے ریوروں کی طرح اس کو ہانک کر کے جہنم میں ڈال دو، تو اس شخص کو بھی ڈال دیا جائے گا جو اسلام کے اللہ نے جو ایمان کے دولت اسے سرفراز فرمایا تھا، لیکن چند ٹکوں پر اس نے اپنے ایمان کو سودا کر کے ہمیشہ کی زندگی کو ختم ہو جانے والی زندگی کو ترجیح دے کر اپنے ایمان کو فروخت کر لیا، اس شخص کو بھی جہنم میں ڈال دیا جائے گا ہمیشہ کے لیے۔ یہ کمپنی اور ناکام۔ تو یہ حملے روز اول سے ہو رہے ہیں، ہمیں گھبرانے کی ضرورت نہیں، ہمیں استقامت سے کام لینا ہے، ہمیں دیانتداری سے کام لینا چاہیے۔ اور صحابہ کرام کے زمانہ کی مشہور واقعہ ہے، عبداللہ بن حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک فوجی مہم پر آپ ان کو بھیجے تھے، ان کی قیادت میں ایک فوجی دستہ آپ بھیجے تھے، تو قیصر روم کے جرنیلوں نے، ان کی سپاہیوں نے اس پوری جماعت کو آپ قیدی بنا لیا، ان میں ایک عبداللہ بن حذیفہ بھی تھے۔ تو قیصر روم سے یہ کہا گیا یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت ہی قریبی ترین صحابی میں سے ہے، بہت ہی جانباز ہے، بہت ہی بڑا جنگجو ہے، اور یہ بہت دیانتدار ہے، اگر یہ آپ کے مذہب کو قبول کر لے، آپ کے طور طریقہ کو اختیار کر لے، آپ کے دین کو اختیار کر لے، نصرانیت کو قبول کر لے، تو اس کے ذریعے سے آپ اسلامی فوج پر بآسانی قابو پا سکتے ہیں۔ تو قیصر روم نے کہا اس کو میرے سامنے پیش کرو۔ حضرت عبداللہ بن حذیفہ کو قیصر روم کے سامنے پیش کیا گیا، اور قیصر روم نے کہا تم ہمارے مذہب کو قبول کر لو، ہمارے طور طریقہ کو تم اختیار کر لو، ہمارے تہذیب و تمدن کو تم اختیار کر لو، جس سلطنت کا میں مالک ہوں اس کا تمہیں بادشاہ بنا دوں گا۔ اب میرے پاس میرے بہت ہی خوبصورت، حسین و جمیل، میری لاڈلی، میرا جگر کا ٹکڑا، میری ایک بیٹی ہے، میں اسے تمہارے نکاح میں دے دوں گا۔ حضرت حذیفہ نے کہا تم جو چیز مجھے پیش کر رہے ہو اس کے لیے تو اس سے بہتر ہے کہ ان الموت لأحب الی الف مرۃ مما تدعوننی الی، اس سے بہتر کہ میں موت کو گلے سے لگا دوں، 1000 بار مجھے مرنا پسند ہے بنسبت اس کی کہ میں تمہاری سلطنت کو قبول کر لوں، تمہارے بیٹی کو قبول کر لوں، ایمان کے مقابلے میں ایمان کو چھوڑ کر۔ اور وہاں پر آپ نے ایک تاریخی جملہ آپ نے ارشاد فرمایا تھا، واللہ لو اعطیتنی جمیع ما تملک و جمیع ما ملکته العرب الا ان اعرض عن دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم طرفت عین ما فعلت۔
کہ اللہ کی قسم اے قیصر روم، جس سلطنت کے تم مالک ہو وہ تمام کی تمام سلطنت، جس سلطنت کے عرب مالک ہے اہل عرب، وہ تمام کی پوری سلطنت میرے قدموں میں ڈال دو، اور مجھ سے کہو کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دین سے پلک جھپکنے کے برابر تم دستبردار ہو جاؤ، چھوڑ دو، میں فالتو میں ایسا کبھی نہیں کر سکتا۔ تو قیصر روم نے کہا اچھا کہ اسے لے جاؤ قید خانے میں بند کر دو، اسے بند کر دو قید خانے میں، نہ اسے کھانا دیا جائے نہ اسے پانی دیا جائے، 3 دن تک اس کو بھوکا پیاسا رکھو، ساری توحید کی بھوت ساری توحید کی ساری بھوت اس کو اتر جائے گی۔ قید خانے میں حضرت عبداللہ ابن حذیفہ کو قید کر دیا گیا، ان کو لے جایا گیا۔ اس وقت بادشاہ نے اس سب سے خوبصورت حسین و جمیل لڑکی کو بادشاہ قیصر روم نے بلایا اور اسے بہترین لباس پہنایا گیا، اسے میک اپ کیا گیا، اسے مزین کیا گیا، اسے آراستہ اور پیراستہ کیا گیا، اس کے جسم کو معطر کیا گیا، اس کے دائیں ہاتھ میں شراب دی گئی، بائیں ہاتھ میں سور کا گوشت دیا گیا۔ 3 دن کے بعد اس لڑکی کو قیصر روم نے کہا اس لڑکے کے پاس جاؤ اور اسے تم شراب بھی پلاؤ اور سور کا گوشت بھی کھلاؤ اور اسے زنا بھی کراؤ، جس طرح ہو تمہیں اسے زنا پر تمہیں آمادہ کرنا ہے۔ وہ تمہاری طرف دیکھے گا، پھر دل مائل ہوگا، پھر زنا بھی کرے گا، پھر شراب بھی پیے گا اور پھر یہ زنا بھی کرے گا، سور کا گوشت بھی کھائے گا۔ یہ لڑکی گئی، دروازہ کے کمرے کے اندر غرفہ کے اندر داخل ہوئی، دروازے کو اندر سے بند کر دیا اور حضرت حذیفہ کو اپنی طرف مائل کرنے کی کوشش کرنے لگی۔ 3 دن تک زور لگاتی رہی وہ۔ حضرت عبداللہ بن حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے قرآن کی 2 آیت تھی، قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ، اے ایمان والو اپنے آنکھوں کو جھکاؤ، پست کرو، اپنے آنکھوں کو غلط جگہ استعمال نہ کرو، جہاں پہ اللہ نے اس آنکھ کو استعمال کرنے کا حکم دیا وہاں استعمال کرو، جہاں پہ اللہ نے کہا جھکانے کے لیے وہاں جھکا دو۔ اور دوسری آیت قرآن کے وغلقت الابواب وقالت حیت لک قال معاذ اللہ انہ ربی احسن مثوائی انہ لا یفلح الظالمون۔ دوسری قرآن کی وہ آیت، زلیخا نے حضرت یوسف علیہ السلام کو کمرے کے سارے دروازے بند کر دی، زلیخا نے کمرے کے سارے دروازے بند کر دی اور وہ اپنے آپ کو حضرت یوسف علیہ السلام کے سامنے اپنے آپ کو پیش کر دیا۔ وہ کہہ رہی تھی قالت حیت لک، آؤ میرے پاس، قریب ہو جاؤ، میرے طرف مائل ہو جاؤ۔ حضرت یوسف نے اس وقت اللہ کو یاد کیا، قال معاذ اللہ، اللہ کی پناہ، اے زلیخا جس طرح تم مجھے بلا رہی ہو، جس کام کی طرف تم مجھے مائل کر رہی ہو، جس کام کے لیے تم مجھے مدعو کر رہی ہو، میں وہ کام کبھی نہیں کر سکتا، وہ کام میں کبھی نہیں کر سکتا۔ یہ 2 آیت ہے تو حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دل و دماغ میں قرآن کے 2 آیت تھی۔ 3 دن زور لگائی، واپس آئی بادشاہ سلامت کے پاس، ایھا الملک الی این ارسلتنی الی حجر او حدید لا یأکل ولا ینظر، اے بادشاہ سلامت آپ کس کے پاس ہمیں بھیج دیے، کس شخص کے پاس بھیج دیے، وہ انسان ہے یا لوہا، وہ لوہا ہے یا پتھر، وہ نہ میرے طرف دیکھتا ہے نہ وہ کچھ کھاتا ہے۔ تو بادشاہ نے کہا اچھا۔ اس نے پھر اپنے خدام کو حکم دیا کہ آگ کو سلگایا جائے، اس پر بہت بڑی کڑھائی کو اس پر چڑھایا جائے، اس میں تیل ڈالا جائے اور کھولا دیا جائے، اس کے پوری جماعت کو بلایا جائے اور عبداللہ ابن حذیفہ کو بلایا جائے۔ پھر حضرت عبداللہ ابن حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے اس نے کہا میرے مذہب کو قبول کر لو، میرے دین کو قبول کر لو، میرے تہذیب و تمدن کو قبول کر لو، میں تمہاری پوری سلطنت کا مالک بنا دوں گا میں۔ حضرت حذیفہ نے انکار کر دیا، ایک طرف اصرار ہو رہا ہے، ایک طرف انکار ہو رہا ہے۔ تو قیصر روم نے کہا اس کے جماعت میں 2 شخص کو اٹھاؤ اور اس کڑھائی میں ڈال دو، ڈال دیا، چند لمحوں میں پکوڑے بن گئے۔ پھر حکم دیا قیصر روم نے اسے بھی اٹھا کر اس میں ڈال دو۔ جب کڑھائی کے قریب حضرت حذیفہ کو لے جایا گیا تو آپ رونے لگے، تو اس کے خادم نے کہا بادشاہ سلامت یہ تو رو رہا ہے، کوئی قریب کرو، مجھے قریب کرو، ابھی تمہیں موقع ہے، آخری موقع دے رہا ہوں، آخری آفر ہے، قبول کر لو، ایکسیپٹ کر لو کہ تم عیسائی مذہب کو اختیار کر لو، میں تمہیں چھوڑ دوں گا، بلکہ جس سلطنت میں بیٹھا ہوں، جس تخت پر میں بیٹھا ہوں، اس کا تمہیں بادشاہ بنا دوں گا۔
تو حضرت حذیفہ نے کہا ویحک، میں اس وجہ سے نہیں رویا ہوں، لا جزعا من الموت، نہ موت کے خوف سے رویا ہوں، نہ زندگی کے شوق میں رویا ہوں، بلکہ میں اس لیے رویا ہوں کہ میرے پاس ایک ہی جان ہے، ایک ہی جان ہے جو ابھی اس کڑاہی میں ڈالی جائے گی اور چند لمحوں میں یہ جان نکل جائے گی۔ وقد كنت اشتهي ان يكون لي بعدد ما في جسدي من شعر انفس فتلقى كلها في هذا القدر في سبيل الله، کہ میرے سر سے لے کے پاؤں تک میرے جسم میں جتنے بال ہیں اس بال کے تعداد کے برابر میرے پاس جانیں ہوتی، ایک ایک جان کو اس کڑاہی میں ڈالتا، اللہ کے راستے میں قربان کرتا چلا جاتا۔ میری یہ خواہش ہے۔ قیصر روم نے اس کی استقامت، حضرت حذیفہ کی استقامت اس نے دیکھا تو وہ انگشت بدندہ رہ گیا کہ اس کے اندر یہ استقامت، یہ صلابت، وہ اسی وقت اس کے دل و دماغ میں یہ بات آ گئی کہ جس کے ماننے والے کے اندر اتنی استقامت اور صلابت ہے، جسے دولت نہیں خرید سکتی، جسے دولت شکست نہیں دے سکتی، حکومت شکست نہیں دے سکتی، لڑکیاں شکست نہیں دے سکتی، دنیا کے کوئی قوم اس پر حکمرانی نہیں کر سکتی، دنیا کی کوئی قوم اسے زیر نہیں کر سکتی، جس کے ماننے والے کے اندر اتنی سچائی ہو، دیانتداری ہو، صداقت ہو، اسے دنیا کی کوئی قوم اسے خرید نہیں سکتی۔ تو وہ سمجھے کہ بہت ہی باعزت شخص ہے اور شریعت کے اتنی پابند شخص ہے، اگر میری پیشانی پہ بوسہ دے دے یہ میرے لیے بڑی سعادت کی بات ہے۔ تو قیصر روم نے کہا اے عبداللہ ابن حذیفہ، تم میری پیشانی پہ بوسہ دے دو میں تمہیں چھوڑ دوں گا۔ تو حضرت حذیفہ نے کہا صرف مجھے نہیں، میرے پوری جماعت کو چھوڑ دو، میں تمہاری پیشانی پہ بوسہ دینے کے لیے تیار ہوں۔ کہا میں تمہاری پوری جماعت کو چھوڑ دوں گا۔ حضرت عبداللہ ابن حذیفہ نے قیصر روم کے پیشانی پہ بوسہ دیا اور پوری جماعت کو اس کے چنگل سے چھڑا لیے۔ اس بات کا چرچا مدینہ میں ہونے لگا اور یہ خبر پہنچی مدینہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہ عبداللہ ابن حذیفہ نے پوری جماعت کو چھڑانے کے لیے قیصر روم کے پیشانی پہ بوسہ دیا ہے۔ اس کے استقبال کے لیے آپ نے مدینہ میں ایک اعلان لگوایا کہ پورے مدینہ میں یہ اعلان لگا دو کہ وہ مسجد نبوی میں جمع ہوئے اور آپ نے حکم دیا حق علی کل مسلم ان یقبل رأس عبداللہ ابن حذیفہ وانا ابدأ بذلك، آج تمام مسلمانوں پر لازم ہے، آج تمام مسلمانوں پہ ضروری ہے کہ عبداللہ ابن حذیفہ کے پیشانی میں بوسہ دے، اور اس کام کا سلسلہ خطاب کا بیٹا عمر اپنی ذات سے شروع کر رہا۔ مسلمانوں کے اندر سب سے بڑی ناکامی یہ کہ مسلمانوں کے اندر سے استقامت چلی گئی، دیانتداری چلی گئی، آج چند ٹکوں پر اپنے ایمان کو سودا کر بیٹھتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم لوگوں کو کہنے سننے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جب تک کہ اللہ تبارک و تعالی اس دنیا میں ہمیں قائم و دائم، جب تک کہ ہمیں زندہ رکھے تو اسی ایمان پر زندہ رکھے، جب بھی اللہ تبارک و تعالی اپنے پاس بلائے ہم لوگوں کو ایمان پر خاتمہ بالخیر فرمائے۔ وآخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین۔